السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وقفینا اور ہم نے پیچھے لگایا من بعدہ اس کے بعد بالرسل رسولوں کو، وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ کو ابن مریم جو بیٹے تھے مریم کے، البینات واضح نشانیاں، وأیدناہ اور ہم نے اس کو مضبوط کیا بروح القدس روح القدس کے ساتھ، افکلما کیا پس جب بھی جاءکم آئے گا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما اس چیز کے ساتھ لا تہوی نہیں چاہتے ہوں گے انفسکم تمہارے نفس استکبرتم تم تکبر کرو گے، ففریقا کذبتم پس ایک گروہ تم جھٹلا چکے ہو، وفریقا اور ایک گروہ تقتلون تم قتل کر چکے ہو۔ وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلاف میں ہیں محفوظ ہیں، بلکہ لعنہم لعنت کی ہے ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا بس بہت ہی تھوڑا ہے ما جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے ان کے پیچھے رسولوں کو بھیجا، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور ان کو روح القدس کے ساتھ مضبوط کیا۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم کیا پس جب بھی تمہارے پاس رسول آئے گا وہ چیز لے کر جس کو تمہارے نفس پسند نہ کرتے ہوں گے تم تکبر کرو گے، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون پس ایک گروہ کو تو تم جھٹلا چکے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو۔ وقالوا قلوبنا غلف اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں محفوظ ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ اللہ نے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، فقلیلا ما یؤمنون بس بڑا ہی تھوڑا جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے اپنے ایک اور احسان کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، الکتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا، کسی بھی قوم کے اوپر جو سب سے بڑا اللہ کا احسان ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ آئے تو ہدایت اور گمراہی کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کا ان پر ایک بڑا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور اس کے بعد مسلسل رسول بھیجے، بہت رسول آئے بنی اسرائیل میں، ایک رسول فوت ہوتا تو دوسرا آ جاتا، حتیٰ کہ ایک وقت میں بھی کئی رسول ہوتے تھے، ہر قبیلے کا رسول ایک دفعہ، ہر علاقے میں گاؤں میں، جس طرح ہمارے علماء ہوتے ہیں نا، ہر مسجد کے اندر ایک عالم ہے، بلکہ ایک مسجد میں بعض دفعہ دو تین عالم ہوتے ہیں، تو یہ کیفیت تھی بنی اسرائیل کے اندر۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء بنی اسرائیل کی سیاست اور ان کے سیاسی امور اور معاملات کو بھی انبیاء چلایا کرتے تھے۔ بہت نبی آئے، پے در پے نبی آئے، ایک نبی کی وفات پر دوسرا، پھر ان میں بعض انبیاء ہوتے تھے جو بڑے ہوتے تھے،
اللہ رب العالمین کے احکامات ان پر آتے تھے، پھر وہ اپنے پیغامات اپنے جو ساتھ ان کے معاون ہوتے تھے انبیاء کی صورت میں ان کو پہنچایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. تو یہ بھی اللہ نے ایک احسان کیا. اس کے بعد آخری نبی بنی اسرائیل کے جو آخری نبی آئے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے واضح نشانیاں دیں. ان کی نشانیوں کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا. ویسے تو ان کی نشانیوں کا تفصیلی ذکر آئے گا. ہر نبی کو معجزہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے تقاضوں کے مطابق دیا. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو جادو کا عروج تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزے دیے کہ جو جادو کو شکست دیتے تھے وہاں پر جادو مات کھا جاتا تھا. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے اس دور میں طب کا بڑا بول بالا تھا. طب، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ طب بھی وہاں پر عاجز تھی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت فصاحت و بلاغت، شعر و شاعری اور عمدہ قسم کی کلام اور بلیغ کلام کہنے کا بڑا چرچا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے قرآن ایسا دیا کہ تمام کے تمام فصحاء، بلغاء، ادبا سب کے سب ان کے ناطقے بند ہو گئے. تو اللہ نے جو نشانیاں دی عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں تھیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے اس کو مضبوط کیا روح القدس کے ساتھ. جبریل امین ان کی حفاظت کرتے تھے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے. بچپن سے بھی ان کو عیسیٰ علیہ السلام سے خوف تھا اور یہ چاہتے تھے کہ یہ نوجوان جو ہے نا یہ کچھ نہ کچھ کرے گا. وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لی. یہ بھی اللہ نے ایک احسان کے طور پر ذکر کیا. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے تم پر انعامات تھے. کتاب دی، پے در پے نبی دیے، آخری نبی عیسیٰ ابن مریم دیا، اس کو واضح نشانیاں دی اور روح القدس کے ساتھ اس کی تائید کی. اب تم بتاؤ کیا پس جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسی تعلیم لے کر آئے جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہو، تم تکذیب کر دو گے؟ تکذیب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زبان سے انکار کر دینا اور ایک ہوتا ہے عمل سے انکار کرنا. یہ یہود کا وتیرہ تھا کہ انبیاء کے آنے کے بعد ان کی تکذیب کرنا، اور یہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم پہ رحم کرے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، انبیاء میں سے ایک جماعت کو تم جھٹلا چکے، ان کو تم نے مانا نہیں، اور ایک کو تم نے قتل کیا. کتنے نبی تم نے قتل کیے؟ یعنی کہ یہ بڑی شرم والی بات ہے ان کے لیے کہ نبیوں کے ساتھ تمہارا رویہ یہ رہا، کسی کو جھٹلاتے رہے ہو اور کسی کو قتل کرتے رہے ہو. یہ تمہارا نبیوں کے ساتھ معاملہ تھا. آگے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو دل ہے نا وہ علم کے برتن ہیں، اور علم کے برتن ایسے ہیں جو بھرے ہوئے ہیں، اور جو چیز بھری ہوتی ہے نا اس کے اندر مزید کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. مزید جو چیز بھی جائے گی وہ باہر گر جائے گی. تو لہٰذا ہمارے دل جو ہے وہ علم کی وجہ سے بھرے پڑے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے اس قرآن مجید کو لینے کی، اس اسلام کی تعلیم کو لینے کی، ہم بھرے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں یہ تعلیم نہیں اتر رہی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے دل بھرے ہوئے ہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تم پر لعنت کی ہے. لعنت کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دینا. یہ تمہارے دلوں میں جو چیز نہیں اتر رہی یہ لعنت کی وجہ سے نہیں اتر رہی. اب یہاں سے ایک بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور کر دینا. تو جب دل میں کوئی بات نہ اترے، اثر نہ کرے، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رحمت سے دور کیا ہوا ہے، اسی لیے دل کے اندر یہ بات اتر نہیں رہی. تو ہمیں بھی اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اس مشکل کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں. قلیلا ما یؤمنون، بڑا ہی تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.